تقسیم اور قسمت کا بیان۔ تقسیم کے متعلق اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ فلسفی میں تقسیم کا کیا مطلب ہے۔ ضرب اور ریاضی میں تو تقسیم کا الگ معنی ہے نا، کیا کر دو 4 کو تقسیم کر دو 2 پر تو 2 حصے مل جاتے، اس کو بھی تقسیم کہتے ہیں۔ یہاں پر فلسفی میں اس کا کیا مقصد ہے؟ فلسفی کی روسی کیا کرتے ہیں، ان اصطلاحات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک لفظ اس نے تقسیم لایا، دوسرا لفظ قسمت لایا۔ تو یہ کیوں لایا؟ کیونکہ تقسیم ایک عمل ہے، قسمت اس عمل کے نتیجے میں جو کچھ آئے نا، حاصل ہو جائے، اسی کو کہتے ہیں قسمت۔ تقسیم یو شی تقسیم اوی عمل کرنا، مقسم اگر کوم شی روز نتیجہ اس کو قسمت کہتے ہیں۔ اور فارسی میں قسمت کا کیا معنی ہے؟ حصہ، ہلکا، صحیح، جز کو کہتے ہیں، ٹکڑے کو۔ تقسیم کی لغوی معنی ہے جز جز کرنا، جدا جدا کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے مقسوم میں کثرت پیدا کرنا۔ مثلا پہلے ہمارے پاس ہندوانہ تھا پورا، ہم نے 4 ٹکڑے کر دی تو 4 فردوں کا کام چلے گا۔ اس طرح ہمارے پاس رسگولا ہے، 2 ٹکڑے کر دو، بیچ پہ کیا کر دو، کاٹ دو، تو ایک عادل کو دو، ایک منیر کو دو، کام چل گیا نا۔ یعنی ایک چیز کو کئی چیزیں بنانا، یہ بھی کر سکتے ہیں، کئی چیزیں بنائے اس کو۔ پھر قسمت کی 2 قسمیں، قسمت خارجی اور ایک ہے قسمت ذہنی۔ قسمت خارجی، خارج سے اس کا تعلق ہے نا، یہ وہ تقسیم ہے جس کی نتیجے میں خارج میں اجزاء وجود میں آئے۔ پھر یہ قسمت خارج کی بھی 2 قسمیں ہیں، قطعی اور کسری۔ قطعی، کسری۔ قطعی کا معنی ہے کاٹنا، قطع کرنا، اور ایک کسر کرنا، توڑ دینا، توڑ دینا، زور کے ذریعے کرنا۔ قطع تو تیز چیز سے کر دینا، اور کسر کند چیز سے کرتے ہیں، کند سے۔ اور دیکھیے قسمت قطعی، دھارے دھار آلے سے کاٹ کر کسی چیز کے اجزاء بنانا، جیسے چاقو، چھری، تلوار وغیرہ۔ اور ایک قسمت کسری، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو توڑ کر یا پھاڑ کر اس کے اجزاء الگ الگ کرنا، زور لگا کر۔ قسمت ذہنی، یہ کیا کر رہا ہے؟ قسمت ذہنی کا کیا مطلب ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ہے جس کے نتیجے میں خارج میں اجزاء کو وجود نہ ہو، صرف ذہن میں اجزاء پائے جائے۔ پھر اس کی 2 قسمیں، ایک فرضی ہے اور ایک وہمی ہے۔ قسمت وہمی کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ تقسیم ہے جو قوت واہمہ کی مدد سے کی جائے۔ ہماری قوت واہمہ بہت ساری چیزوں کا خیال کرتی ہے نا، یہ تقسیم جزئی بھی ہوتی ہے۔ قوت واہمہ کا نا دی خپل تعریف څنګه دی قوت وہم کی ذریعے سے ہمارے ایک تو حواس ظاہرہ ہے نا 5، اور حواس 5 باطنہ ہے، حس مشترک، خیال، قوت حافظہ، قوت واہمہ، حس مشترک نہ جوڑ شی، ایک الگ قوت ہے، ان کی بیچ ہے۔ اس کا الگ کیا ہے کام، اس کی الگ طاقت ہے، سب سے زیادہ زوراور بھی ہے یہ۔ اگر کسی کی قوت واہمہ مضبوط ہونا تو کسی سے نہیں ڈرتا، اس کو غلط خیالات اور ادھر ادھر کی سوچ نہیں آ سکتی، گھبراتا نہیں ہے کسی چیز سے۔ یہ قوت واہمہ ہے جو انسان کو مضبوط اور کمزور بناتی ہے۔ قوت واہمہ کی وجہ سے ایک آدمی اگر باہر ڈر کے نہ رات کو نہ جائے تو مطلب ہے کہ یہ خواہ میں ڈر رہا تھا، اور رات کو باہر تو نہ کوئی شیر ہے، نہ کوئی چڑیل ہے، نہ کوئی بھوت ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو کہہ رہی ہے قوت واہمہ جو ہے نا، اس کی جو تقسیم یہ جزئی ہوتی ہے، یعنی کسی معین چیز کو تقسیم کرتی ہیں، اس میں معین چیز تقسیم ہوتی ہے۔ جیسے گز بر کی لکڑی جو سامنے موجود ہو، اس کو ذہن میں 2 آدھے کر لیا جائے، یعنی خیال کر لو کہ میں نے اس لکڑی کو 2 ٹکڑے کر دیا، پھر آدھے کے 2 آدھے اور کر لو، اور میں نے کر دیا 4۔ اسی طرح ہر آدھے کے 2 آدھے آپ کر سکتے ہیں۔ کیا کر دو؟ پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، آخر چھوٹے سے چھوٹے ذرات تک یہ بات لی جاتی ہے قوت واہمہ۔ یہ وہم کی ذریعے سے نا، قوت فرضیہ نہ، قسمت وہمی جو ہے نا، یعنی قسمت ذہنی، اس میں جو کیا ہے وہمی ہے، پھر اس وہمی میں جو قسمت فرضی ہے نا وہ بتا رہا ہے آپ کو۔ قوت وہمی تو گزر گئی نا، قسمت وہمی۔ اب قسمت فرضی کا کیا معنی ہے؟ یعنی عقل کی تقسیم، عقل کی وہ تقسیم جو عقل کی مدد سے کر لی جائے۔ یہ تقسیم کلی ہوتی ہے کیونکہ عقل کلیات سے بحث کرتی ہے نا، یعنی کسی بھی غیر معین بلکہ غیر موجود چیز کی تقسیم کی جائے۔ مثلا گز بر کی لکڑی کا آپ تصور کر لے، پھر اس کا جو مذکورہ طریقہ ہو گیا نا، اسی طرح سے آپ تقسیم کرتے جائے، تو یہ بھی فرضی چیز ہے۔ مثلا یہ گڈر، یہ 2 ٹکڑے کر دو تو 2 بن گئے، پھر ان کے ایک ایک کیا کر دو، آدھے کر دو، 4 بن گئے، پھر 8، پھر 16۔
کول نه ویل کنه ټول شی هغه تقسیم کول صحیح شو. کلی چیز ہو کلیات. فائدہ بعض اجسام سخت ہونے کی وجہ سے یا چھوٹے ہونے کی وجہ سے قطع کسر کو قبول نہیں کرتے، ہاں قسمتی وہمیہ کو قبول کرتے ہیں. بعض اجسام تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں نا، جیسے گندم کے دانے ہیں، کیا یہ ہم تقسیم کرتے ہیں؟ نہیں تقسیم کرتے، بس منو میں دیتے ہیں، یا چینی ہے وغیرہ. یا ان کو کون تقسیم کرے گا نا؟ پاگلوں کی بات ہوگی اگر ان کو تقسیم کرنا شروع کر دے کہ تمہارے پاس 10 دانے ہو گئے، اس کے پاس 10 دانے گئے. یعنی اس میں یہ حساب نہیں ہوتا. تخلخل سے تو خالی کیا جاتا ہے نا ان چیزوں کو. تخلخل صحیح نہیں ہے. تخلخل کے لیے اس میں براوپن امتلا ضروری ہے. جب وہ محسوس ہو وہم ان کے انقسام الى هذا الجزء الى ذلك الجزء کا حکم کرے. اور بعض اجسام سے ہوتی کہ ان کا صغر اس حد تک پہنچ جاتے ہیں، چھوٹا پن، کہ حس ان کے ادراک سے عاجز ہو جاتی ہے. یعنی ہم محسوس قوات سے ادراک نہیں کر سکتے، اور وہ ہم کی دسترک وہاں تک نہیں پہنچتی نا، وہ ہم بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ تمیز بین الاجزاء کر سکے. بس وہاں قسمت فرضیہ چلے گی، قسمت عقلیہ مخلیہ نہیں چلے گی. صحیح، یہ قسمت حصیہ نہیں چلے گی. نقل حکم کرے گی کہ لہو نصفن ولی نصفی ہی نصفن، اس کے آدھے کا آدھا بنا دو، ولی نصفی نصفی ہی نصفن، پھر اس کے آدھے کا جو آدھا ہے نا اس کا آدھا بنا دو، پھر اس کے آدھے کا آدھا بنا دو. وہکذا الی غیر النہایہ وہلم جرا. صحیح. غیر متناہی حد تک تقسیم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بعض اوقات تو کہتے یار یہ غیر متناہی بات ہے. غیر متناہی یعنی ختم نہیں ہوتی، متناہی ختم ہوتی. تناہا یا تناہا باب تفاعل کا صیغہ ہے نا. تناہا کلامہ اس کی بات ختم ہو گئی، لا یا تناہا کلام اس کی بات ختم نہیں ہو رہی. تو متناہی کا کیا معنی ہے کہ جسم متناہی ہے، معنی یار یہ تو 10 گز ہے، بس متناہی ہو گیا نا، اس سے آگے نہیں ہے، کٹ گیا، ادھر بھی کٹ گئے، اس کی حد طول وغیرہ میں یا چوڑائی میں. ایک غیر متناہی. یار یہ زمانہ ہمارے عقل کے اعتبار سے تو غیر متناہی ہے نا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، پھر اس سے پہلے اور پیغمبر تھے بنی اسرائیل کے، پھر اور ابراہیم علیہ السلام، پھر آگے حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیا آگے حضرت آدم علیہ السلام، پھر آگے فرشتے جن وغیرہ کا زمانہ. عقل کہاں پر رک سکتی ہے؟ پھر سے آگے کیا ہوا تھا ہم معلوم نہیں کر سکتے نا. صحیح. لیکن شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ زمانہ متناہی ہے، غیر متناہی نہیں ہے. جب غیر متناہی کا وجود باطل ہے، ایسی چیز نہیں ہو سکتی دنیا میں جو متناہی نہ ہو. ہر چیز متناہی ہے سوائے خدا کے. اللہ رب العزت کی ذات جو ہے نا غیر متناہی ہے، اس کی حد ہم معلوم نہیں کر سکتے. سیر اللہ منتناہی ہے نا، جب ہم اللہ تک سیر حاصل کرے، کشف وغیرہ مراقبوں میں جائے نا، تو یہ سیر متناہی ہے، چلنا. السیر اللہ متناہن وفی اللہ غیر متناہن. جب اللہ میں ہم سوچنا شروع کر دے یا انورات کی ذات کا سلسلہ شروع ہو جائے تو یہ غیر متناہی ہے. اسی طرح کہہ رہے کہ جیسے ذات غیر متناہی ہے اس کی صفات بھی غیر متناہی ہے. تو غیر متناہی حد تک تقسیم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نیز حکامہ کا جو قول ہے کہ ہر جسم غیر متناہی حد تک تقسیم قبول کر سکتے، اس کا مطلب بھی واضح کرے. تو کہہ رہے کہ اس کے لیے پریشان نہ ہو حضرت سے، دونوں باتوں کا جواب اب سن لے. جس حد پر تقسیم نہ روکے اس کو کہتے ہیں غیر متناہی. تقسیم کرتے جاؤ تو اور تقسیم ہو رہی، یہ چیز اور تقسیم ہو رہی اور تقسیم ہو رہی، آخر کہ تم تھک جاؤ گے لیکن اس چیز کا تقسیم ہونا ختم نہیں ہوگا. تو مطلب ہے کہ غیر متناہی آخری پوری تقسیمی کی. ہاں دا غیر متناہی ہے. جیسے اعداد غیر متناہی نا، ظاہر میں 1 2 3 4 5 ہزار، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب، خرب، مہاسنک جاتے جو آگے کسی کو تقسیم کے نام بھی نہیں آتے. صحیح دا مہاسنک. ہاں بس آگے 10 مہاسنک وغیرہ جاؤ، ضرورت نہیں ہے نا، پھر آگے کمپیوٹر اس کے لیے لائیں گے. لیکن ہم کیا نہیں کر سکتے؟ انتہا نہیں کر سکتی اس کی. یعنی ہر آخری عدد پر ایک کا اضافہ کیا جائے تو اگلا عدد وجود میں آ جائے گا. پھر کیا کر دو 10 کروڑ میں 10 کروڑ ڈالو، پھر اسی طرح دگنی کر دو اور 10 ایک اور سربل 11 12. مگر جس قدر اعداد عدم سے وجود میں آئیں گے وہ متناہی ہوں گے. بالفعل وہ تو متناہی ہو گئے کیونکہ آپ نے تو تقسیم میں لایا. بالفعل غیر متناہی اعداد موجود نہیں ہو سکتے. بالفعل ہمارے سامنے لاؤ کہ جو غیر متناہی ہے
وہ نہیں ہے تو مطلب یہ کہ چھوڑ دو بس. جب متناہی نہیں آپ کس چیز کو شمار کر رہے؟ فضول کی بات ہے نا. اسی طرح جس کی تقسیم بھی کسی حد پر رک نہیں سکتی وہ بھی غیر متناہی ہے، مگر جو اجزاء وجود پذیر ہو رہے ہیں آپ کے سامنے وہ تو متناہی ہو گئے. آپ کہہ رہے کہ یار یہ چیز غیر متناہی ہم نے تقسیم کر دیا، یہ تو کیا ہو گئے؟ متناہی ہو گئے کہ اس میں تقسیم چل سکی. اس میں تو مقسم کام کر رہی ہے، حادث ہے نا. حادث چیز متناہی ہوتی تو اس کی تقسیم بھی متناہی ہوگی، کیونکہ غیر متناہی کا وجود ہی باطل ہے. جو آپ لاؤ گی وجود میں تو ہم کہیں گے یہ تو متناہی حضرت سے. جو نہیں لا سکتے آپ تو اس کی بات ہی فضول ہے. کیوں غیر متناہی اب کہہ رہے اس کو؟ علاوہ ازیں قاعدہ فلسفہ کا کہ ہر جسم غیر متناہی حد تک تقسیم قبول کر سکتے ہیں. چھوڑے تو فلسفہ کی باتیں نا، متکلمین کی اصول پر یہ قاعدہ ہی باطل ہے. ان کے نزدیک جسم طبیعی کی تقسیم اجزاء غیر منقسمہ پر رک جاتی ہے. بس وہ اجزاء جو آگے تقسیم نہیں ہوتے نا وہاں پر تقسیم رک گئی. بس جب رک گئی تو غیر متناہی تو نہیں ہوا، یہ تو متناہی ہوا. بالکل، کیونکہ غیر متناہی چیز ختم نہیں ہوتی، رکتی نہیں. بس